صبح میں اپنے شوہر کے کام پر جانے کے بعد اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو نگینہ وہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ میں نگینہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ساس کے پاس گئی، جنہوں نے مجھے دیکھ کے ہی اپنا منہ موڑ لیا۔ امی پلیز مجھ سے ایسے خفا نہ ہو، آپ کی ناراضگی میرا دل دکھا رہی ہے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بیٹھتے رو دی۔ میری ساس نے ایک نظر میرے جھکے سر کو دیکھا، پھر بولی، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی شبانہ، میں تمہیں بہت سمجھدار اور نیک دل سمجھتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم محروم ہو، میں یہ بھی سمجھتی ہوں یہ محرومی تمہیں اذیت دیتی ہے، لیکن کسی اور کی خوشی سے جلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ نگینہ سے جلنے سے بہتر ہے تم اپنے لیے دعائیں مانگو۔ تہمت باندھنا کتنا بڑا عذاب ہے، اور تم نے نگینہ پر تہمت باندھی ہے، اس پر الزام لگایا ہے، وہ بھی ایسا الزام جو ہر انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا کر سکتی ہو، وہ افسوس سے بولی۔ ان کی آواز نم ہونے لگی تھی۔ میں بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لی۔ میں اس وقت کچھ بھی کہتی وہ مجھ پر یقین نہ کرتی، بلکہ مجھ سے مزید گمان ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے اس قصور کی معافی مانگی جو میرا تھا ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن میں آپ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو کچھ لمحے میری ساس مجھے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، تم نے الزام مجھ پر نہیں نگینہ پر لگایا تھا، تو معافی بھی اس سے ہی مانگنی چاہیے۔ مجھ سے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم جا کر نگینہ سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تو مجھے اپنی عزت نفس ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن میں اگر اس وقت کچھ کہتی یا وہاں سے اٹھ جاتی تو یہ نگینہ کی نہیں بلکہ میری ساس کے حکم کی نفی ہوتی۔ اسی لیے میں نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے نگینہ سے معافی مانگی۔ شاید نگینہ کو اس بات کی توقع نہیں تھی، اسی لیے چونک گئی، لیکن پھر مکاری سے مسکراتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بھابھی، آپ مجھ سے بڑی ہے، میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں آپ، اور مجھے بہت عزیز بھی ہیں، اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں، میری اولاد بھی آپ ہی کی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میری ساس نے اس کے لڑکپن پر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج کر مسکرائی۔ میرا دل کہہ رہا تھا اس کا مکار چہرہ نوچ اتاروں، لیکن ابھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے بھی پیار کیا اور سمجھانے لگی۔ میں خاموشی سے نصیحت سنتی رہی، لیکن دوبارہ اس بابا کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ میری ساس نے بھی دوبارہ اصرار نہ کیا، لیکن ان سب باتوں میں میری محرومی محسوس کرتے میری ساس کا رویہ میرے ساتھ واپس اچھا ہو گیا۔ وہ میرا خیال رکھنے لگی، مجھے سمجھاتی، اولاد ہونا نہ ہونا اللہ کی رضا ہے، اس کی رضا سے ہی ہے، جب وہ چاہے گا ہو جائے گی۔ نگینہ کی چڑ جو پہلے مجھ سے پوشیدہ تھی وہ اب میرے سامنے ظاہر تھی۔ میں اس کے بدلتے رنگ دیکھتے حیران تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بھابھی بھابھی کرنے نہیں تھکتی تھی، لیکن اب یہ مجھ پر چڑھنے لگی تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کیسے کھیلا۔ ایک روز میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب نگینہ کی چیخ گھر میں گونج گئی۔ میں اور میری ساس سبزی چھوڑ کر بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تو دیکھا وہ کمرے کے وسط میں زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کا حمل 2 ماہ کا تھا۔ میری ساس روتے ہوئے دم کرنے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے مدد سے اسے اٹھایا اور اسے اسپتال لے کر گئی۔ 20 منٹ کا وقت بہت پریشانی سے کٹا۔ کامران بھی اسپتال آ چکا تھا۔ ڈاکٹر مایوس چہرہ لیے کمرے سے باہر نکلے۔ بہت افسوس کے ساتھ آپ کی بہو کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے قدم سن ہو گئے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ مقافات عمل اتنی جلدی ہو جاتا ہے، اور کامران نے پریشانی سے پوچھا، وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی؟ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری ساس رونے لگی۔ نگینہ کو واپس گھر لے آئے۔ وہ صرف اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کمرے سے باہر نکلنا۔ سب اپنے معمول میں مصروف ہو گئے، لیکن نگینہ بالکل خاموش ہو گئی۔ سب لانج میں بیٹھے تھے، نگینہ کمرے میں تھی۔ وہ کھانا ابھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ پہلے تو کامران اپنے کمرے میں نگینہ کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، لیکن 2-3 دن سے وہ سب کے ساتھ کھانا کھانے لگا تھا۔
تاکہ نگینہ بھی کمرے سے باہر نکلے۔ جب وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تو میں روز کی طرح اس کے کمرے میں کھانا لے جانے لگی۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ نگینہ کو باہر آتے دیکھا۔ سب خوش ہوئے کہ وہ اپنے غم سے باہر نکلی ہے۔ نگینہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی، سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اچانک میرے پاؤں میں گر پڑی۔ سب کے ساتھ میں بھی حیران ہو گئی۔ وہ پاؤں پڑتے مجھ سے روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ آپ کے بچے میری وجہ سے مرے، آپ میری وجہ سے بے اولاد رہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، اور اب دیکھیں اللہ نے مجھ سے یہ مان اور خوشی ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ کامران نے آگے بڑھ کر نگینہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ بے غیرت عورت، میری بھائی کے بچوں کی جان لیتی ہو؟ وہ دہاڑا تو نگینہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے نگینہ، مجھ سے اب کوئی رشتہ نہیں تمہارا۔ تمہاری جیسی گھٹیا عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بول کر وہاں سے نکل گیا۔ میرے شوہر نے بھی نفرت بھری نگاہوں سے نگینہ پر دیکھا اور وہاں سے نکل گئے۔ میری ساس نفرت سے نگینہ کو دیکھ رہی تھی جو اتنا گھنونا کھیل کھیل چکی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا نگینہ؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے حسد ہو گیا تھا بھابھی، میں جلنے لگی تھی آپ سے۔ سب آپ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، میں بہک گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ میری ساس مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی اور نگینہ باہر اکیلی رہ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی پوری رات سن رہی۔ میری ساس بھی مجھ سے معافیاں مانگتی رہی اور میں خاموش رہی۔ خاموش رہنے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ میرے اپنے ضمیر کی ملامت تھی۔ نگینہ بھی میری طرح ہی بہکی تھی، اس سے حسد کرتے بھی میں بھی تو وہی سب کچھ کرنے والی تھی جو اسے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس کا بچہ چھیننے والی تھی۔ اس رات میں بہت روئی اور روتے روتے سو گئی۔ اگلی صبح میری شور سے آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو میری ساس خاموش کھڑی تھی، جبکہ میرا دیور نگینہ کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا اسے میکے چھوڑنے۔ میں نے فوراً اسے دیور سے چھڑوایا۔ میں نے معاف کیا نگینہ کو، آپ سب بھی معاف کر دیں۔ میرے کہنے پر نگینہ، میری ساس اور میرا دیور مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نگینہ کو اس کے کمرے میں لے گئی، پھر سب کا رویہ اس کے ساتھ سرد ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد میری طرف سے واپس خوشخبری ملی، پھر میری ساس نگینہ کو میرے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ نگینہ روز معافی مانگتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور میرے سمجھانے پر سب کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو گیا۔ وقت پورا ہونے کے بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میں نے دل بڑا کرتے قربانی دی اور اپنا ایک بیٹا نگینہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ نگینہ کے ساتھ کامران بھی نگینہ کے گناہ کی معافی مانگتے شکر گزار ہونے لگا۔ آج میرے بچوں کی 2 سالگرہ ہے۔ میرا ایک بیٹا نگینہ کو اپنی ماں بولتا ہے اور نگینہ بھی اسے خود سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں۔ نگینہ کے ساتھ بھی سب کا رویہ اچھا ہو گیا ہے اور ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ ہو گیا ہے۔